السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ مکاشفۃ القلوب کا دوسرا باب جاری ہے۔ اس میں بہت سی باتیں اس سے پہلے والے درس میں شامل کی گئی۔ خوف الہی کا بیان جاری ہے۔ اس میں ایک شعر نقل کرتے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے کہ اعینیا ہلا تبکیانی علی ذنبی تناثر عمری من یدی ولا ادری۔ ترجمہ ہے کہ اے میری دونوں آنکھوں، میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو؟ میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہے، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو بہیں گے اور اس کی گرمی یعنی آنسو کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے گی تو اسے کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت محمد بن منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خوف خدا سے روتے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے، میں نے سنا ہے کہ وجود کے جس حصے پر آنسو لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی وہ آنسو جو خوف الہی کی وجہ سے بہے ہوں وہ جسم کے جس حصے پر بھی لگ جائیں تو اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے۔ فرمان الہی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پس جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے یعنی مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کی پناہ گاہ جنت ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ دنیاوی مصیبتوں پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ظاہر الریاض میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے۔ ان کے لیے فرش بچھائیں گے، بستر بچھائیں گے، منبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، حیران کیوں ہو؟ یہ بہشت جائے حیرت نہیں، یعنی جنت حیرت کرنے کی جگہ نہیں ہے، حیران ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے کہ بار الہ، تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ تو گنہگار تھے۔ اس دم فرمان الہی ہوگا، تم حجاب اٹھا دو، یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار ہوتے ہی سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا، سر اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں دار جزا ہے، یعنی جنت عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بدلے کی جگہ ہے۔ اور وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ رب فرمائے گا، سلام علیکم یا عبادی فقد رضیت عنکم فہل رضیتم انی۔ میرے بندو، تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا۔ اور یہی اس فرمان الہی کا مقصود ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔
اور سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سلامتی ہے جو اللہ رب العزت رحم فرمانے والے رب کی جانب سے ایک قول ہے جو جنتیوں پر یہ سلام پیش کیا جائے گا۔ اب یہاں پر تیسرا باب شروع ہوتا ہے جو صبر و مرض کے بارے میں ہے، صبر کرنے اور بیماری کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پا لے اور جنتی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام و مصائب یعنی دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکلیفوں پر صبر کرنا اور پہلے صدمے پر صبر کرنا وغیرہ۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، یعنی ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، یعنی حرام چیزوں سے رک جاتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس کو 700 درجات عطا ہوں گے اور ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش علا کے برابر ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں، کہیں چھپ جائیں، اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری کی بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ مدد طلب کرنے کے بجائے انہوں نے درخت سے مدد طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مصیبتوں میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصیبتوں کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ جو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا دار مخلوق سے یا رب کو چھوڑ کر اپنے ماتحت اور اسی طرح کسی کو خدا سمجھ کر مدد لیتا ہے۔ یہاں مخلوق سے مدد لینے سے مراد یہ ہے کہ دنیا دار مخلوق، ورنہ اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، محبوبان بارگاہ، انبیاء کرام، بزرگان دین، ان سے مدد طلب کرنا یہ حقیقت میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے مخلوق سے مدد مانگنا یعنی دنیا دار مخلوق سے، یا مطلب یہ ہے کہ رب کو چھوڑ کر اپنے ماتحتوں سے مدد مانگنا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر مدد مانگنا۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، ارشاد الہی ہوا اے زکریا مصیبتوں پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا، یعنی صبر کرنے والوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا۔ تب حضرت زکریا نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چر کر 2 ٹکڑے ہو گئے مگر پھر اف تک نہ کی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں
مصیبتیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ پر زیادہ وارد ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، مصائب یعنی مصیبتیں عارفین کا چراغ یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنے والوں کا چراغ، مریدین کی بیداری، مریدین مطلب اللہ کی چاہت رکھنے والوں کی، اللہ کی معرفت کی چاہت رکھنے والوں کی بیداری، اور مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مومن مصیبتوں پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ یہاں پر جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ اگر دوبارہ منہ سے آہ نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا، اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں محب محبوب میں کوئی خوبی محبوب سے جدا نہیں چاہتا، یعنی محبت کرنے والا اپنے محبوب میں کوئی خوبی محبوب سے جدا نہیں چاہتا، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ محبوب سے کوئی خوبی الگ ہو جائے، وہ کسی خوبی سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح ماں باپ اپنے محبوب فرزند مریض کو تندرست دیکھنا پسند کرتے ہیں، چنانچہ دوا پلاتے وقت یا پرہیز کرانے کے سلسلے میں تلخ الفاظ سے، سخت الفاظ سے کام لیتے ہیں، دھمکی بھی دیتے ہیں، مثلا اگر نہ پیے گا تو ہم بولنا بند کر دیں گے وغیرہ۔ اسی طرح رب نے اپنے ولی یعنی اپنے دوست میں صبر کی خوبی شہادت کے وصف کے ساتھ دیکھنا پسند فرمائی اور صبر کی تلقین میں تنبیہ برائے محبت فرمائی۔ دوسرے، رب تبارک و تعالیٰ کا حضرت زکریا علیہ السلام سے یہ فرمانا کہ نام خارج کر دیا جائے گا، یہ مشروط ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا فرمایا، مثلا حضور نے رب تبارک و تعالیٰ کی اولاد کی نفی میں فرمایا کہ رب کا ولد ہوتا یعنی رب کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ تو کسی قسم کا عیب نبی میں ماننا دراصل رب کے انتخاب میں عیب ماننا ہوگا کہ کامل اوصاف کا نبی نہ چنا، یا معاذ اللہ نبی کا انتخاب کرتے وقت اس کے آئندہ غیر منصب نبوت فعل سے بے علم رہا۔ اس واقعے کا تفصیلی حال اوراق غم میں ملاحظہ فرمائیے، یعنی آگے آئے گا۔ تو یہاں پر یہ جو بات بیان کی گئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ منہ سے آ نکالی تو دفتر صابرین سے نام نکال دیا جائے گا، تو یہ بھی ایک قسم کا گویا کہ عیب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرما کر حضرت زکریا علیہ السلام کو اس سے روک دیا۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی گرفتار رنج و علم نہ ہوا ہو، یعنی 40 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی رنج اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، کیونکہ مصیبتیں یہ کبھی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، اور جس کا جیسا مرتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو۔ دائیں شانے والے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق و فاجر گنہگار انسان تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔
اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر اور برائی سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلا گیا، پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار میں ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمار داری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف و ناتوانی اور کمزوری سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی، نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے ہمارے رب، عاجز، گنہگار، بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر، اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تأسف یعنی افسوس اور آہ و زاری کرنے لگے، رونے گڑ گڑانے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت و خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے بموجب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی نوجوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق اور جدائی میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتے کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں، اجنبیت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ جب کسی مسافر پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال اور والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد اور خویش و اقارب یعنی رشتہ داروں کی شکل میں بھیجتا ہے۔
جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے خویش و اقارب سمجھ کر حد درجہ مسرور اور خوش ہوتا ہے، اور اسی مسرت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، انسان کا صدق و کذب یعنی انسان کا سچا اور جھوٹا ہونا اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص شادمانی اور خوشحالی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے مگر مصیبتوں میں فریاد و فغاں کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے پھر اس پر مصیبتوں کی یلغار ہو اور وہ شکوہ شکایت کرنے لگے تو اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا بلکہ یہ علم بیکار ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میری قضا پر، جو میری تقدیر پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کرے۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں، اللہ کے ایک نبی نے 50 برس اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ نبی نے عرض کی، اے اللہ، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بخشا کس چیز کو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی۔ تب فرشتہ بولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیری 50 برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت افزوں ہے، یعنی زیادہ ہے۔ اس عبادت پر تو نازا تھا، یعنی وہ عبادت جو 50 برس تک تو نے کی ہے، یہ ایک شکایت کی وجہ سے اس پر پانی پھر گیا، تو 50 برس کی عبادت کیا کام کی؟ تو ان ساری باتوں سے، ان حکایتوں سے، ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیسی بھی مصیبت آ جائے اس مصیبت پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت پر شکر ادا کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر تیسرا باب مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے چوتھا باب، ریاضت اور خواہشات نفسانی کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔